فروری 1978 کے آغاز میں یعنی انقلاب سے کچھ ہفتے پہلے روح اللہ نے انقلاب کی قیادت کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا حکم دیا جسے مجلس شورائے انقلاب اسلامی کا نام دیا گیا۔ اس نئی کمیٹی کے کچھ واضح مقاصد تھے: عبوری حکومت کا قیام، ملکی نیا آئین، نئے آئین کی بنیاد پر صدر اور پارلیمان کے انتخابات، منتخب شدہ افراد کو اختیارات منتقل کرنا۔ اس مجلس شورا کے اراکین سب اکٹھے منتخب نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی تعیناتی مرحلہ وار ہوئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی شخصیت اور نظریات ایک جیسے نہ تھے، ہر ایک کے لیے ایک مقصد طے تھا۔ مجلس شورا کے اراکین کی کل تعداد 26 تھی۔ مجموعی طور پر ان کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں علماء دین تھے اور دوسرے حصے میں مذہبی انقلابی افراد تھے۔ 10 علماء جن میں سید علی خامنائی بھی تھے، جو انقلاب کی کامیابی سے صرف 2 ہفتے پہلے امام خمینی کے حکم پر اس شورا میں شامل ہوئے تھے۔ دوسرا حصہ بنام جبہۃ الوطنیہ کے نام سے تھا۔ اس میں 11 رکن تھے۔ ان میں سے زیادہ تر تحریک آزادی کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ یہ لوگ عبوری حکومت کے سربراہ مہدی بازرگان کے قریبی تھے، یا کچھ لوگ ڈاکٹر مصدق کی بنائی ہوئی جماعت جبہہ ملی کے رکن تھے۔ ناموں کے اس جدول کا کیا معنی ہے؟ جس کسی نے ابتدائے انقلاب سے امام خمینی کے نظریات کا مطالعہ کیا ہے، وہ دیکھے گا کہ امام خمینی حکومتی عہدوں پر علماء دین کی تعیناتی نہیں چاہتے تھے۔ روح اللہ خود ان کے شاگرد اور کارکنان حکومت پر ناظر کے عنوان سے کام کر رہے تھے۔ حکومت کے اندر رہ کر حکومت چلانے والے نہ تھے۔ یہاں امام خمینی اور ان کے حامیوں کی طرف سے علماء، اسلام پسند اور قومیت پرست عناصر پر مشتمل ایک کمیٹی بننا ضروری تھی۔ یہ لوگ ایسے قابل اطمینان گروہ کی تلاش میں تھے کہ جس نے پہلوی نظام میں مخالفانہ تحریک چلائی ہو اور قابل قبول اسلامی تشخص بھی رکھتا ہو، حزب توده اور مجاہدین خلق کے کمیونزم اور مارکسسٹ نظریات سے دور ہو۔ تاریخی اعتبار سے بہترین ہم پیمان نواب صفوی اور کاشانی ہو سکتے تھے، یعنی جبہہ ملی اور خاص طور سے تحریک آزادی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جنہوں نے اصل میں جبہہ ملی سے ہی جنم لیا تھا۔ تحریک آزادی کے ممتاز لوگوں میں مہدی بازرگان تھا، جو کہ مفسر قرآن بھی تھا۔ علی شریعتی، مصطفیٰ چمران اور آیت اللہ محمود تلکانی تھے۔ لیکن روح اللہ کے گرد موجود اسلام پسند عناصر کی نسبت تحریک آزادی کا انتخاب بہترین تو نہ تھا، البتہ اس موقع پر سب سے اچھا تھا۔ بازرگان اپنے زیادہ تر سیاسی دوستوں کے ہمراہ، جن میں سے اکثر سابقہ پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے تھے، مجلس شورائے انقلاب میں شامل ہو گیا۔ وہ اور اس کے دوست اپنے ارادے اور اصرار کے ساتھ ایسے گروہ میں شامل ہو گئے تھے کہ جس کے بانی اور قائد ایک فقیہ اور مرجع تقلید تھے۔ اس طرح بازرگان اور اس کے ساتھی بہت جلد روح اللہ اور علماء دین، جن میں آقا خامنائی سر فہرست تھے، آمنے سامنے آ گئے۔ بالکل یہاں سے تاریخ انقلاب کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہوا، جو 16 جون 1981 کو بنی صدر کی برطرفی کے ساتھ ختم ہوا۔ انقلاب کو شکست نہ ہوئی، اسلام پسندوں کو شکست نہ ہوئی، بلکہ یہ لوگ گزشتہ صدی کی 8ویں دہائی میں اپنے درمیان ایک حکومت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاکہ تاریخ علی خامنائی کے لیے اپنے رہبر امام خمینی کے ساتھ وفاداری کو لکھ دے، تاکہ تاریخی انقلاب کے طاقت فرسا مراحل میں علماء کی بصیرت اور قیادت کو ثابت کر دے۔ ہم نے جرأت کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے۔ ہم اس مخالفانہ و مخاصمانہ معرکے میں داخل ہو گئے ہیں۔
اس سے پہلے کہ میں تجزیہ و تحلیل کروں، اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے کے تمام اطراف و جوانب کو کھول کر بیان کروں، ایک جملے میں کہوں گا کہ اس معرکے میں کامیابی ہماری ہی ہے۔ گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه‌ای که میگم تویی ها؟ چار فروری 1979 کے دن وقت بعد الظہر امام کی جلا وطنی سے واپسی کے 2 دن بعد مجلس شورائے انقلاب 6 گھنٹے کی مسلسل گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ تحریک آزادی کے صدر مہدی بازرگان کو عبوری حکومت کا سربراہ اعلان کیا جائے۔ امام خمینی نے بازرگان کی سربراہی پر مشروط رضائیت نامہ جاری کر دیا۔ جناب عالی کو کسی خاص گروہ کے ساتھ وابستگی نہ رکھنے کی شرط کے ساتھ عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے بعنوان سربراہ تعینات کرتا ہے۔ خدای بزرگ را شکر می‌کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته. انجینئر بازرگان 4 فروری 1979 کو عبوری حکومت کا سربراہ بن گیا اور 6 دن بعد انقلاب کامیاب ہو گیا۔ بازرگان اپنے مشروط وعدے سے بہت جلد منکر ہو گیا۔ جبہہ ملی اور تحریک آزادی کے درمیان بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے تھے۔ ان کے اندر مذہبی لوگ بھی تھے، کمیونسٹ، قومیت پرست اور بیرونی ممالک کے ایجنٹ بھی تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ حتیٰ شاپور بختیار کہ جو شاہی حکومت میں وزیر اعظم رہ چکا تھا، وہ بھی جبہہ ملی کا رکن تھا۔
انقلاب نے مذہبی لوگوں اور قوم پرستوں کے لیے سلطنتی نظام سے نجات کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کیا تھا۔ امام خمینی نے بڑے بڑے اقدامات کیے جن سے کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، دوسروں نے بھی اسے اپنے وجود کا اظہار کرنے کے لیے بہترین موقع جانا۔ بازرگان نے اپنی کابینہ میں صرف تحریک آزادی اور جبہہ ملی کے اراکین کو شامل کیا اور علماء میں سے کسی کے وزیر بننے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ تمام سرکاری اور انتظامی محکموں کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اختیار میں دے دیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس موقع پر وہ تصور کر رہے تھے کہ نئے ایران کے حکمران بن گئے ہیں۔ خمینی اور اس کے سارے شاگرد بہت جلد دین پڑھنے پڑھانے کے لیے قم واپس چلے جائیں گے، لیکن امام کے کچھ اور ہی ارادے تھے۔ جی ہاں، میں جہاں تک امام کو جانتا ہوں ایسا نہیں تھا کہ جیسے دوسرے لوگ خیال کر رہے تھے کہ وہ صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سب کو اپنے مقصد میں استعمال کریں گے اور پھر ان سب کو پیچھے ہٹا کر دور پھینک دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ امام خمینی اپنی ساری زندگی میں ایک سچے انسان تھے۔ انہوں نے حق کی خاطر آواز بلند کی، جو کوئی بھی اس طرف تھا یا دشمن کی طرف تھا، سب اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بعد میں انقلاب کے راستے میں سے الگ ہوئے وہ خود پیچھے ہٹے تھے، حتیٰ مجاہدین خلق بھی امام خمینی اور ان کے درمیان واضح اختلاف کے باوجود امام نے 2 مرتبہ ان لوگوں سے اور مسعود رجوی سے ملاقات کی، یہاں تک کہ انہوں نے اسلامی جمہوری نظام کے خاتمے کے لیے مسلحانہ جنگ کا اعلان کر دیا اور حملے شروع کر دیے۔ اگر ہم نے ابتدا سے فاسد حکومت کو توڑا ہے اور اس انتہائی خراب بند کو ہٹایا ہے، تو اگر ہم انقلابی طرز سے چلتے تو سارے ذرائع ابلاغ کے قلم توڑ ڈالتے، غیر جمہوری اور گمراہ جماعتوں پر پابندی لگا دیتے، اگر ان کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی ہوتی تو آج ہمیں یہ تکلیفیں نہ اٹھانا پڑتی۔ اگر ہم صرف انقلابی ہوتے تو انہیں اجازت نہ دیتے کہ یہ اپنے وجود کا اظہار کریں، تمام جماعتوں کو غیر قانونی قرار دے دیتے، تمام گروہوں پر پابندی عائد کر دیتے، صرف ایک جماعت ہوتی، حزب اللہ اور حزب مستضعفین۔ یک حزب کون حزب اللہ، حزب مستضعفین۔ فروری 1980 سے جون 1989 امام کی رحلت تک تاریخ نے روح اللہ کے لیے ایک منظم اور قانونی قیادت کا انداز تحریر کیا ہے جو موجودہ شیعہ تاریخ میں بے مثال ہے۔ انہوں نے اپنے ہر اقدام میں ایک انتظامی کمیٹی تشکیل دی ہے کہ جو آپ کی تعلیمات، نصیحتیں اور احکام کو عملی شکل دیتی تھی۔ خامنائی، رفسنجانی، بہشتی وغیرہ اس نظام و حکومت کے اندر خمینی کے مضبوط دست و بازو تھے۔ اس مرحلے میں امام کی حمایت کے ساتھ خامنائی اور باہنر نے اندرونی نظام پر کام کرنا شروع کیا، ایک نئی پارٹی بنائی جس کا نام حزب جمہوری اسلامی رکھا تھا کہ وہ عملی اقدامات میں امام کا دست و بازو بنے۔ اس طرح کی بیعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تھی۔ آپ جب انقلاب کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور آپ اپنی بیعت کی تجدید کرتے ہیں تو اصل میں آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لی ہے۔ جو شخص آج امام خمینی کے ساتھ بیعت کرتا ہے وہ اصل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتا ہے۔ بهش ایمان هستند، اینها دستشانده ابرقدرت ها هستند.
عبوری حکومت کی تشکیل کے کچھ ہی دنوں بعد روح اللہ نے ریفرینڈم کا اعلان کیا تاکہ پہلوی نظام کی جگہ نئے نظام کے لیے ووٹ لیا جائے۔ امام خمینی نے ریفرینڈم کے لیے اسلامی جمہوریہ کے الفاظ معین کیے۔ بازرگان نے لفظ ڈیموکریٹک بھی اضافہ کرنے کا کہا۔ لفظ ڈیموکریٹک کو اگر لفظ اسلام کے ساتھ لگائیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اسلام کی توہین ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو اسلام کے ساتھ لکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام ڈیموکریٹک نہیں، جبکہ اسلام ہر قسم کی ڈیموکریٹ سے بالا تر ہے۔ اس بنا پر ہم اس لفظ کو اسلام کے ساتھ لکھنا صحیح نہیں سمجھتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جمہوری اسلامی عدالتی، یہ اسلام کی توہین ہے، کیونکہ عدل اسلامی اسلام کا انقلاب حصہ ہے۔ کی کامیابی کے 2 مہینے بعد قومی ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایک کاغذ جو دونوں طرف سے چھپا ہوا تھا عوام میں تقسیم کیا گیا۔ اس کاغذ پر ایک مخصوص عبارت لکھی تھی کہ سابقہ نظام کو اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کریں یا نہیں۔ اس لیے ایک طرف ہاں لکھا تھا اور دوسری طرف نہ لکھا تھا۔ اکثریت نے ہاں پر ووٹ دیا۔ میں 1979 کے 2 مہینوں مئی اور جون کو نہیں بھولوں گا۔ یعنی انقلاب کی کامیابی کے 3-4 مہینے بعد کی بات ہے کہ امام نے شورا انقلاب، جس میں ہم لوگ تھے، کو کم بلایا کسی اہم کام کے لیے۔ ہم امام کی خدمت میں پہنچے۔ میں امام کے غصے اور ناراضگی کو نہیں بھولوں گا۔ میں نے امام کو ایسے غصے میں بہت کم دیکھا ہے۔ امام کی بات یہ تھی کہ آپ آئین سازی کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ ابھی انقلاب کی کامیابی کو 3 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ امام آئین کی فکر کر رہے تھے۔ اسی نشست میں فیصلہ کیا گیا کہ مجلس خبرگان کے انتخابات کروائے جائیں۔ ملکی حکام نے اسے عملی جامہ پہنایا۔ کشور 3 اگست 1979 کو آئین ساز ادارہ مجلس خبرگان کے نمائندگان کو منتخب کرنے کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ یعنی انقلاب کی کامیابی کے بعد نیا آئین لکھنے کے لیے افراد کا انتخاب ہو رہا تھا۔ 32 اراکین کا انتخاب ہوا، جن میں آقا خامنائی بھی شامل تھے۔ انتخابات کے نتائج سے حزب جمہوریہ اسلامی اور اس کے اتحادیوں کی واضح برتری ثابت ہوئی۔ اس جماعت نے جبہہ ملی اور تحریک آزادی وغیرہ کے مقابلے میں واضح اکثریت حاصل کی تھی۔ امام خمینی نے آئین ساز مجلس خبرگان کے نام ایک خط لکھا، جسے آقا رفسنجانی نے افتتاحی نشست میں پڑھ کر سنایا۔ اس ملک میں آئین اور دوسرے تمام قوانین 100% اسلام کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اگر ایک جز بھی اسلامی قوانین کے خلاف ہوا تو وہ اسلامی جمہوریہ اور عوام کی اکثریتی رائے کے مخالف ہوگا۔ تین مہینے کی شب و روز کوشش کے بعد مجلس کے اراکین نے آئینی مسودہ تیار کر لیا۔ دسمبر 1989 کو ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس کے حق میں عوامی رائے آ جانے کے بعد یہ آئین منظور ہو گیا۔ یعنی انقلاب کی کامیابی کے بعد 10 مہینے سے بھی کم عرصے میں اتنا بڑا کام ہو گیا۔ امر دولت اسلامی اگر با نظارت اسلامی حکومت کے معاملات اگر فقیہ یا ولایت فقیہ کی سرپرستی و نظارت کے ساتھ چل رہے ہوں تو اس مملکت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ولایت فقیہ کو جس طرح اسلام نے مقرر فرمایا ہے اور ہمارے ائمہ نے نصب فرمایا ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کام جسے حکومت یا صدر یا کوئی بھی
قومی مقاصد یا ملکی مفاد کے خلاف انجام دے گا انہیں فقیہ کنٹرول کرے گا، انہیں روکے گا۔ آپ اسلام سے نہ ڈریں، فقیہ سے نہ ڈریں، ولایت فقیہ سے نہ گھبرائیں۔ از فقیه نترسید، از ولایت فقیه نترسید۔ ایک سال سے بھی کم مدت میں امام خمینی نے 3 ریفرنڈم کروائے اور ان کی نظارت کرتے رہے۔ پہلے ملکی نظام کے تعین کے لیے، دوسرا آئین ساز ادارہ مجلس خبرگان کو منتخب کرنے کے لیے، تیسرے آئین کو منظور کروانے کے لیے انقلاب کے آغاز سے امام کا مقصد اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد خود آگے بڑھ کر اس کا نام اسلامی جمہوریت تجویز کیا، پھر اس نظام کو ولایت فقیہ کے مرکز کے گرد اکٹھا کیا۔ یہ اسلام میں طرز حکومت کا ایک نظریہ ہے جسے ایرانی انقلاب کے قائدین، جن میں آقا خامنائی سر فہرست ہیں، انہوں نے اسے آگے بڑھایا ہے اور مضبوط کیا ہے، جنہوں نے دینی عوامی قیادت کو مغربی ڈیموکریسی اور موجودہ دور کی دوسری مختلف حکومتوں کے سامنے کامیاب حکومتی نظام کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی بشریت کے پاس جتنے بھی دینی تجربات ہیں سب پیش کر دیے۔ انقلاب کے 40 سال کا یہ خلاصہ ہے اور اس میں 30 سال آقا خامنائی کی رہبری کے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے پہلے سال روح اللہ نے آقا خامنائی کو 4 اہم ذمہ داریاں سونپیں جو خاص اہمیت اور خصوصیات کی حامل تھیں۔ آقا خامنائی کو ملنے والی ذمہ داریاں: سیستان و بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی جد و جہد میں انقلابی سرحدوں کی حفاظت، متحری کی شہادت کے بعد یونیورسٹیوں میں انقلاب کے مستقبل کو محفوظ بنانا، انقلابی فوج سپاہ پاسداران کی سربراہی، انقلاب کے رسمی ترجمان یعنی تہران کے امام جمعہ۔ سب سے پہلے اور اہم ذمہ داری انقلابی سرحدوں کی حفاظت۔ اسلامی انقلاب کا پہلا چیلنج علاقائی تعصب، بدامنی اور علیحدگی پسند تحریکیں تھیں۔ علیحدگی پسند تحریکیں جن کے بارے میں پہلے بات کی ہے اس سازش کا حصہ تھیں گنبد، ترکمن، کردستان، خاص طور سے مغربی ایران میں اور جنوب مشرق میں سیستان و بلوچستان۔ اس طرح آہواز اور خوزستان میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں زوروں پر تھی۔ یہ سب کچھ امریکہ، برطانیہ اور روس کے ایما پر ہو رہا تھا۔ روس کمیونسٹوں کی حمایت کر رہا تھا۔ سید علی خامنائی نے اپنا سفر چہبہار، الخیر، فنوج اور اسپیکہ سے شروع کیا۔ مشرقی علاقے جیسے سراوان، جالک اور سرباز، شمالی علاقے جیسے زابیل، دریاچے، ہامون سے مغرب تک، نیز بزمان، جاز موریان تک سفر جاری رکھا۔ اس سفر کے دوران آقا خامنائی نے مختلف گروہوں اور مؤثر شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وہ لوگوں کے ساتھ قہوہ خانوں میں بیٹھتے یا ان کے گھروں میں نشستیں کرتے۔ آپ لوگوں کی ساری شکایات سنتے، انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقبل اور آئندہ ترقی کرنے کے بارے میں پرامید کرتے اور یقین دلاتے۔ ان علاقوں میں جو کچھ دن گزرے، آپ نے بحران پر قابو پا لیا، جس کی بنا پر جنوبی علاقے بھی پرامن ہونا شروع ہو گئے۔ چرا باید برادران اون جایی که اسرائیل هست، آمریکا هست با هم بجنگن؟ وہ جگہ جہاں اسرائیل ہے، امریکہ ہے، وہاں ہمارے بھائی کیوں آپس میں لڑیں؟ وہ مکے جو مسلمان معاشرے اور مسلمان امت کے سخت ترین دشمنوں کے سروں پر لگنے چاہیے، کیوں اپنے ہی بھائیوں کو مارے جائیں؟ کیوں؟ ہم نے اپنے ملک میں شیعہ سنی کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو اپنے ہمراہ کر لیا ہے۔
ہمارے شیعہ بھائی اہل سنت کی نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائیوں کی نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہیں۔ ہم یہ کام کر چکے ہیں، لہٰذا یہ کام بھی ہو سکتے ہیں۔ برای هم رنج میبرند، به یکدیگر مهر می‌ورزند. ما توانستیم این کار شدنی. صوبہ کردستان میں لڑائی کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ دسمبر 1979 میں پاوا شہر سے مسلسل بری خبریں آ رہی تھیں۔ کردی مسلح شہریوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر کے اندر مصطفیٰ چمران کی سربراہی میں سپاہ پاسداران کا ایک دستہ موجود تھا۔ امام اعلام کرد امام نے اعلان کیا کہ عوام جائیں اور پاوا شہر کو دشمنوں کے قبضے سے واپس لیں۔ شہید مصطفیٰ چمران نے مجھے بتایا کہ جو ہی امام کا پیغام ریڈیو سے نشر ہوا، ہم جو اس وقت محاصرے میں تھے، ہمیں یوں لگا دشمن کی گرفت کمزور پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد عوام کی بڑی تعداد پاوا شہر کی طرف جا رہی تھی۔ می توانم به طور کلی طور پر اپنی بقا اور پاو شہر میں اپنی کامیابی کو حضرت آیت اللہ خمینی کے پیغام سے منسوب کرتا ہوں۔ اس کامیابی کے آثار تازہ دم دستوں کے پاو پہنچنے سے پہلے نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، یعنی وہاں موجود فوجی دستوں اور علاقائی پاسداروں کی مدد سے ہم نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس لے لیا اور دشمنوں کو عقب نشینی پر مجبور کر دیا۔ به عقب بزنید. پاوا شہر کی آزادی میں شہید مصطفیٰ چمران اور آقائے خامنائی کے درمیان رابطہ برقرار ہوا۔ دو اہم شخصیتوں کے درمیان انس و محبت کے رشتے مضبوط ہوئے۔ دونوں شخصیات نے مسلط جنگ کے اندر اپنی قیادت و سپہ سالاری کے جوہر دکھائے تھے۔ بعد که مرحوم شهید چمران پاوا شہر کے واقعے کے بعد جب شہید چمران تہران آئے، ہم لوگ یہاں ایک اجلاس میں تھے اور وہاں اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان پہلے سے ہی قریبی رابطہ تھا۔ اس اجلاس میں شہید چمران نے کہا، جب دن 2 بجے امام کا پیغام ریڈیو سے نشر ہوا، جو ہی امام کا پیغام نشر ہوا، ابھی عوام کے نکلنے کی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا محاصرہ ختم ہو گیا ہے۔ اس جلسے میں وزیر اعظم غصہ کرنے لگے اور شہید چمران پر برس پڑے کہ آپ کیوں دوسروں کی زحمتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ہر چیز کو امام سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم نے اس قدر زیادہ زحمت کی ہے، دن رات ایک کر دیا ہے۔ شہید چمران نے کسی بات کا خیال نہیں رکھا اور انصاف کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیان پر اعتراض اور واویلا کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اصل بات کہہ دی۔ میدانست که گله‌مندی ایجاد خواهد کرد این حرف، اما گفت. دوسرا اہم مسئلہ انقلاب کا مستقبل تھا۔ اسی بنا پر ہمیں ماننا چاہیے کہ انسان کوئی نظریہ نہیں رکھتا اور ہمیشہ ناقص، اندھی اور پریشان نظریات کے درمیان زندگی گزارے، یا اگر اس کے پاس کوئی نظریہ ہے تو پھر وہ نظریہ وحی الہی سے ماخوذ ہونا چاہیے۔ مرتضی مطہری اسلامی انقلاب ایران کی ایک ممتاز شخصیت تھے۔ وہ انقلاب کا شعور، اس کے فلسفے اور اس کے نظریے کو بنیادیں دینے والے تھے۔ انقلاب کی کامیابی سے پہلے ہی شہید مطہری ایرانی یونیورسٹیوں میں شہرت رکھتے تھے، طلبہ اور اساتذہ کے درمیان مقبول تھے۔
ان دنوں میں تہران یونیورسٹی میں تھا. کچھ لوگ کھلے عام پاسدارانہ انقلاب کے خلاف لوگوں کو اکٹھا ہونے اور اسلحہ جمع کرنے کے لیے اشتہار لگایا کرتے تھے. یہ اشتہارات کھلے بندوں ہمارے دارالحکومت میں تقسیم کیے جاتے تھے. اسی وجہ سے جب ایک سیاسی جماعت اس مرحلے تک پہنچتی ہے تو معاشرے میں اس کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے آزادی بیان کا قانون بنایا گیا تھا، اور جب قومی مفادات اور ملکی یکجہتی کو خطرہ درپیش ہو تو سب سے پہلے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے میدان میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے. گروهک‌های الحادی آمدن تصرف کردن. الحادی گروہوں اور ان کے کارکنوں نے اپنے مراکز، اپنے کمروں اور قیام گاہوں پر قبضہ جما لیا. وہاں اسلحہ جمع کیا اور انقلاب اور عوامی حکومت کے خلاف جنگی مورچوں کے طور پر استعمال کرنے لگے، اور انہوں نے خوف اور گھٹن والا ماحول بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کارروائیاں صرف دہشت گردی پھیلانے تک ہی محدود نہ تھیں. اس وقت کے اعلیٰ حکام عبوری حکومت کے ماتحت تھے، جن میں اتنی جان و ہمت ہی نہیں تھی، بہادری و جرت ہی نہ رکھتے تھے کہ ایسے میدانوں میں اتر سکیں. ان کی تو کوئی وقت ہی نہ تھی. وہ عبوری حکومت کے ماتحت تھے، لہٰذا یہ اعلیٰ حکام تو خوفزدہ تھے ہی، ان کے علاوہ بہت سے انقلابی لوگوں پر بھی ان کا رعب طاری ہو گیا تھا. اونایی که مال دولت موقت اون روز بودن، حتی در دل بسیاری از افراد انقلابی هم اینا رعب ایجاد کردن. یکم مئی 1979 متحری شہید ہو گئے. فرقان گروہ نے اسلامی انقلاب کے منتظم اور متفکر کو قتل کر دیا. ہمارے عزیز مطہری کا خون بہنے سے ہمارے انقلاب کی تصدیق ہو گئی ہے. اس انقلاب کو ہر صورت زندہ رہنا چاہیے. اس تحریک کو ہر صورت زندہ رہنا ہے، اور اس کی زندگی ایسے ہی خون بہائے جانے سے مشروط ہے. خون بہاؤ، ہماری زندگی زیادہ ہوگی. ہمیں قتل کرو، ہماری قوم زیادہ آگاہ و بیدار ہوگی. ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مطهر. ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر. در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور. گریه بر نال ره بسته و غم، می گدازد دلم را به مجمر. خام لرزد در کف من از غم تو. دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا. ہمارے دشمن نے مطہری کو قتل کرنے سے خود کو رسوا کر لیا ہے. اس نے خود کو نمایاں کر دیا ہے، اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ مطہری کے مخالف کون ہے. ایک عظیم استاد کی شخصیت کے پہلو کیا کیا ہیں. ان کی شخصیت کا اہم پہلو یہی خالص اسلام کے سیدھے راستے پر چلتے رہنا ہے. ہمارے دشمنوں نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں، وہ بھی اس قسم کے اسلام کے ساتھ. میرے بہن بھائیوں، ہمارا سلام ہو، مخلصانہ سلام. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مطہری پر سلام پیش کرتے ہیں. یہ قرآن پر سلام ہے، اسلام پر سلام ہے. ہم اپنے عزیز و محترم شہید استاد مطہری پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتے ہیں. روح اللہ یونیورسٹیوں کی صورتوں سے متعلق فکر مند تھے. اب ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو متحری کی شہادت سے خالی ہونے والے فکری شگاف کو پر کر سکے. میں یونیورسٹیوں سے آئے ہوئے اپنے عزیزوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرا مشورہ ہے سید علی خامنئی کو یونیورسٹیوں میں لے جائیں. میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ سید علی خامنئی ہر حوالے سے شہید مطہری کے جانشین ہو سکتے ہیں. یہ قابل اور مؤثر ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، قدرت بیان اور بہترین خطابت رکھتے ہیں. اس کام کے لیے میں سید علی خامنئی کو باصلاحیت اور مناسب سمجھتا ہوں. امروز
برای اینکه بتونیم نتیجه گیری کنیم راجع به مسائل دانشگاه‌ها. آج ہم اس لیے کہ گفتگو کا نتیجہ حاصل کریں یونیورسٹیوں کے مسئلے پر ہم نے ایک مرتبہ پھر امام سے نشست کی. انہوں نے حکم دیا چونکہ تمام یونیورسٹیوں کے کھلنے کا وقت قریب تھا کہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کو حل کریں اور مناسب انتظامی فیصلے کریں. آپ جانتے ہیں کہ امام یونیورسٹیوں اور ان کے اداروں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. حقیقت میں یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہے. انہوں نے اس حوالے سے بعض احکامات صادر کیے جنہیں تحریری صورت میں تمام متعلقہ افراد تک پہنچا دیا جائے گا. آپ بھی اس سے مطلع ہو جائیں گے. دستور دادن که باز اون هم منتشر خواهد شد بین فرمان ایشون و مطلع خواهید شد. تیسری اہم ذمہ داری انقلابی فوج کی سربراہی تھی. انقلاب کے بعد ایران نے انقلاب اور حکومت کی حفاظت کے لیے دوہری اور کثیر پرتوں والا پیچیدہ فوجی نظام قائم کیا. اسی بنا پر دوہری فوج اور سپاہ پاسداران سے ایرانی عسکری ادارے تشکیل پاتے ہیں. فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اور سپاہ حکومت کی اور ان کے ساتھ جڑی ہے. یہ سپاہ کے ماتحت غیر مسلح شہری رضاکار ہیں. بعد میں جب سپاہ کی تشکیل زیر بحث آئی اور اس بارے میں امام کی گفتگو سامنے آئی، 1.5 مہینے کے بعد ہم امام خمینی سے ملاقات کے لیے گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں سپاہ عبوری حکومت کے ماتحت نہ رہے. یہ فورس براہ راست مجلس رہبری انقلاب کے ماتحت ہو. امام خمینی نے اس سے اتفاق کیا اور یہ فورس بنی صدر کی صدارت کے آخر تک مجلس رہبری انقلاب کے ماتحت رہی. اس سارے عرصے میں سپاہ پاسداران پر نگرانی کی ذمہ داری آقائے خامنائی کے پاس تھی. انہوں نے سپاہ پاسداران کی انتظامی ڈھانچے کو بنانے اور منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. جبکہ آپ انتظامی نہیں ایک مذہبی شخصیت تھے، لیکن ان کے پاس کافی فوجی اور انتظامی قابلیت موجود تھی. پچیس اکتوبر 1979 کو ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں سید علی خامنائی کو سپاہ میں شورائے انقلاب کا نمائندہ تعینات کر دیا گیا. اس طرح سے سید علی خامنائی شورائے عالی دفاع کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کے مجاز ہو گئے تھے. اس شورا میں عسکری اداروں کے نمائندے، عبوری حکومت اور مجلس شورائے انقلاب کے نمائندے بھی شامل تھے. شورائے عالی دفاع کے ایک اجلاس میں بازرگان نے فوج سے امریکیوں کو نکال دینے پر سید علی خامنائی کی مخالفت کی. عبوری حکومت کے سربراہ اس بات کے قائل تھے کہ فوج میں امریکیوں کی موجودگی خاص طور پر فضائیہ میں ان کی موجودگی انتہائی ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک قانون لائے ہیں، ایک قانونی مسودہ تیار کر کے لائے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شورائے عالی دفاع اسے منظور کروا لیں، جس کی بنا پر ایران میں سابقہ امریکی مشیر اپنے عہدوں پر باقی رہیں. اس سلسلے میں کچھ ناموں کی تجویز پیش کی گئی تاکہ شورائے عالی دفاع ایران سرکاری طور پر منظور کرے کہ فلاں فلاں امریکی بعنوان مشیر یہاں رہیں گے. یعنی در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ امریکی مشیروں کے وجود کو قانونی قرار دیا جائے. وہاں مجھے معلوم ہوا کہ امریکی مشیر اب بھی ایران میں ہیں. میں نے پوچھا یہ لوگ ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی اصل موجودگی کو یہاں ثابت کریں. اس کے بعد ان کے ناموں کی باری آئے گی. اس پر بحث شروع کر دی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ضروری ہے. خدا رحمت کرے ہمارے عزیز و محترم مرحوم چمران بھی اس اجلاس میں شریک تھے. انہوں نے میری بات کی حمایت کی اور پھر ہم نے قانونی طور پر منظور کروا لیا کہ یہ لوگ جلد از جلد ایران سے نکل جائیں. اس حد تک یہ لوگ بے حیائی کر رہے تھے اور دیدہ دلیری کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے اندر
کسی نہ کسی عنوان سے امریکی باقی رہیں۔ یہ بھی ان کے کاموں میں سے ایک تھا جو پروردگار کے فضل و کرم سے ایرانی فوج میں رخنہ نہیں کر سکا۔ چوتھی ذمہ داری انقلاب کے سرکاری ترجمان تھے۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہنچیں اور اپنے عزیز برادر کا جسد کربلا کی گرم خاک پر دیکھا، کسی قسم کے رد عمل، کسی قسم کی شکایت کے بغیر اپنے عزیز برادر ابا عبداللہ الحسین کے جسد پر پہنچ کر اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء، ھذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ تاریخ میں ہے کہ بی بی نے اپنے ہاتھ حسین ابن علی کے جسد کے نیچے کیے اور کہا، پروردگار اس قربانی کو آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ امام جمعہ تہران پورے ملک میں مؤثر تبلیغ کا مرکز اس کی اہمیت وہاں ہونے والے اجتماع سے ہے، جہاں دارالحکومت سے ہزاروں کی تعداد میں نمازی شرکت کرتے ہیں اور پھر سارے ملک میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہفتے بھر کا ملکی اہم ترین سیاسی خطبہ سنتے ہیں، وہاں انقلاب اور نظام کے حقیقی ترجمان کو سنتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ایران کے نماز جمعہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم کریں۔ یہ ایسی نماز جمعہ ہے کہ اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کبھی 10 لاکھ سے 15 لاکھ تک ہو جاتی ہے، جس کے لیے تہران کی کئی بڑی سڑکیں بھی بھر جاتی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہمیشہ ریڈیو ٹی وی وغیرہ سے نمازیوں کی تعداد کم بتاتے تھے، مثلاً کہتے تھے کہ ہزاروں لوگ یا مثلاً 10,000 لوگوں نے شرکت کی۔ لوگوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی دینی مذہبی شخصیت یا حوزہ علمیہ سے کوئی علمی شخصیت تہران کے نماز جمعہ کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے۔ انقلاب کے بعد تہران کے پہلے امام جمعہ آیت اللہ تالقانی تھے۔ ان کی وفات کے بعد آیت اللہ منتظری ان کی جگہ آئے، لیکن 4 مہینے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرجع تقلید کے منصب تک پہنچنے کی خاطر یہ ذمہ داری چھوڑ کر قم واپس چلے جائیں۔ ان کے بعد 19 جنوری 1980 کو امام خمینی نے سید علی خامنائی کو امام جمعہ تہران تعینات کیا۔ اگر چنانچه من با شرایطی که دارم اگر موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی خدمت میں نہ رہوں گا تو ہمارے مجاہد بھائی حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقا خامنئی میری جگہ ہیں، جو کہ علمی اعتبار سے اور عملی لحاظ سے امام اور تمام دوستوں کے حمایت یافتہ ہیں، اور میں بھی ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک ہوں۔ اگرچہ میں خطیب نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ یہ خطیب بھی ہیں۔ و بحمداللہ من اگر خطیب نیستم ایشون خطیب ہم ہستند۔ سید علی خامنائی نے خود مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں شورائے عالی انقلاب کا رکن منتخب ہو چکا ہوں۔ شہید مطہری نے مجھے بلایا اور بتایا کہ یہ شورائے عالی انقلاب ہے اور آپ اس کے ایک رکن ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ مجھے اطلاع نہیں تھی کہ امام خمینی نے مجھے امام جمعہ تہران تعینات کر دیا ہے۔ دوپہر 2 بجے میں نے ریڈیو چلایا اور تہران کی خبریں سنی تو معلوم ہوا کہ مجھے امام کی جانب سے تہران کا امام جمعہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہر کسی کے لیے یہ بات واضح تھی کہ روح اللہ آقا خامنائی کو انتھک، توانا، فصیح و بلیغ مبلغ سمجھتے تھے، ایک ایسا شخص جس نے تبلیغ اور تقریر کا فن سیکھا تھا۔ 1964 سے 1978 تک تحریک انقلاب کے 14 سال میں ایران کے شہر شہر، قریہ قریہ، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک مختلف اقوام، مختلف قبائل، مخالف مذہب رکھنے والوں کے درمیان اپنی تقریر کے جوہر دکھا چکے ہیں۔
یہ سب ان کے اور ان جیسے لوگوں کے درمیان انوکھا تجربہ تھا۔ یہی چیز باعث بنی کہ امام خمینی نے انہیں 40 سال کی عمر میں امام جمعہ تہران منصوب کر دیا، جبکہ ان کے پیچھے کی صف میں ان سے بڑے علماء موجود ہوا کرتے تھے۔ یہ تصویر ہی اس بات کی گواہ ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، نماز جمعہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حقیقت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نماز جمعہ کے لیے جاؤں اور اس سے پہلے 3 گھنٹے مطالعہ نہ کروں۔ شاید متوسط طور پر 3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، اور اس بات پر میں ہمیشہ اپنے سے ناراض رہتا ہوں، صرف اس لیے کہ 3 گھنٹے کم ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہم بے پناہ مصروفیات میں گھرے رہتے تھے۔ میں جمعہ کے دن جب نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے مجھے فرصت نہیں ملتی کہ مطالعہ کر سکوں۔ جمعہ کے دن 8 بجے سے لے کر نماز پر جانے سے پہلے تک میں بیٹھ جاتا ہوں اور جلدی جلدی مطالعہ کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کم ہے، اور حقیقت میں بہت کم ہے۔ واقعاً جمعہ کے دن کا ایک خطبہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے 7-8 گھنٹے مطالعہ کیا گیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جنوری 1985 مسلح جنگ کے دوران میں تہران کے نماز جمعہ میں خطبے کے دوران ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا، جس کے باعث لاکھوں نمازیوں کے سامنے سید علی خامنائی کو نماز جمعہ کا خطبہ وقتی طور پر روکنا پڑا۔ مرحوم آیت اللہ کاشانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت اللہ کاشانی ایک مذہبی انسان تھے۔ أكبر، الله أكبر. نعم، كنت جالسا في الصف الأول، كنت حاضرا في صلاة الجمعة حينها، والانفجار الذي وقع لم يكن نتيجة قصف الطيران العراقي، بل كان العملاء قد أعدوا عبوة ووضعوها بين المصلين فانفجرت، فاستشهد العديد وجرح كثيرون. والمهم واللافت روحية إمام الجمعة السيد الخامنئي، قوته وشجاعته، حيث أكمل الخطبة مسيطرا على أعصابه رغم شدة الانفجار. استمر في خطبته مباشرة، واستطاع من خلال ضبط أعصابه أن يضبط انفعال الحاضرين، ومنع من قطع مراسم صلاة الجمعة. هدوءه منح الناس الهدوء، مظهرا بذلك شخصية شجاعة قادرة على السيطرة على نفسها وانفعالاتها. رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. برادران و خواهران توجه فرمایید، هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند. بنابراین مرگ بر امریکا. توجه کنید، توجہ کریں۔ جیسا کہ آپ محترم بھائیوں کے نعروں سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے، یہ دھماکے کی جو آواز آئی ہے، یہ ایسی منافقانہ اور ذلت آمیز حرکت تھی کہ ایک طرف عوام سخت جنگ میں مصروف ہیں، دوسری طرف عالمی استکبار کے نمک خوار ایجنٹوں نے نماز جمعہ کے اندر یہ دستی بم نصب کر رکھا ہے۔ استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودن. میں نہیں بھولوں گا جمعہ کے واقعہ کو، وہ دن جو اس قدر عظمت، نورانیت اور ثابت قدمی سے گزرا۔ اس وقت امام جمعہ نے کس قدر جرت، مضبوطی کے ساتھ عوام سے بات کی، اور لوگوں نے شجاعت اور ثابت قدمی کے ساتھ خطبہ سنا اور نعرے لگائے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔
امریکہ نے اعلان کیا کہ اس نے معزول شاہ محمد رضا پہلوی کو علاج کی خاطر اپنے ملک میں پناہ دی ہے۔ ملت ایران میتواند به همه دنیا بگوید ایرانی قوم ساری دنیا سے کہہ سکتی ہے اور ثابت کر سکتی ہے کہ امریکی حکومت نے ایرانی قوم کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی ہے۔ امریکہ نے اس سرزمین کے بہادر، شجاع اور جانثار لوگوں کی توہین کی ہے۔ اس نے عوام کے دشمن کو پناہ دی ہے۔ کرده است او دشمن این مردم را پناه داده است۔ عبوری حکومت کے سربراہ مہدی بازرگان نے الجزائر کے یوم آزادی پر اس ملک کا دورہ کیا۔ وہاں اس نے امریکی سلامتی کے مشیر بریجنسکی سے ملاقات کی اور امریکہ کے خلاف ایرانی عوام کی نفرت کو یکسر انداز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر بات کی۔ 4 نومبر 1978 کو تہران میں یونیورسٹی کے کچھ طلبہ امریکی سفارت خانے میں زبردستی داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں موجود حفاظتی دستے اور ملازمین کو یرغمال بنا لیا۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بازرگان نے عبوری حکومت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ امام خمینی نے انتہائی پرسکون رہتے ہوئے اس استعفے کو منظور کر لیا اور شورائے عالی انقلاب کو ملکی معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ امریکیوں نے خود عالمی سفارتی قوانین کو توڑا تھا۔ امریکی سفارت فتنہ پرور لوگوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ قوم پرست، بائیں بازو نظریات والے اور سالہ جاف، ویسی، شاپور بختیار نیز سابقہ شاہی حکومتوں کے کچھ لوگوں نے وہاں پناہ حاصل کی۔ ان میں سے بہت سو نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ امریکہ و برطانیہ سے مسلسل رابطے میں تھے، وہاں بیٹھ کر اسلامی حکومت کو گرانے کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ سفارتی جگہ نہ رہی تھی۔ جن طلبہ نے امریکی سفارت پر حملہ کیا تھا انہوں نے اپنا نام پیروان خط امام رکھا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محمد رضا شاہ پہلوی کو ایران کے حوالے کیا جائے، اس پر مقدمہ چلایا جائے اور امریکہ ایرانی قوم سے باقاعدہ رسمی طور پر معافی مانگے۔ یہ اس لیے تھا کہ امریکہ نے 1953 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سازش کی تھی۔ اور روزی که دستگاه سفارت را تبدیل می‌کنند به لانه جاسوسی ملت ایران باید تحمل نکند و نکرد۔ جس دن سفارت کو جاسوسی مرکز میں تبدیل کیا گیا، ایرانی قوم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا۔ ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہماری توہین ہے۔ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ کچھ لوگ سفارتکار کے عنوان سے، سیاسی نمائندے کے نام سے، لیکن سازش کی نیت سے ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ملک کے دل میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہماری بے احترامی ہے۔ ہمارے دشمنوں کو پناہ دی، ہمارے دوستوں پر دباؤ ڈالا۔ اتنے عرصے میں انہی لوگوں نے ہمارے پہلے نمبر کے دشمن کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ CIA کے جاسوسی مراکز اور دوسرے سارے غیر ملکی نمک خوار جاسوسی اداروں نے ایک طویل سیاہ دور میں اس ملک کی عوام پر کیا کیا مظالم ڈھائے تھے۔ جس دن انقلاب کامیاب ہوا، عوام پہلے ہی دن اس عمارت کو ملبے کا ڈھیر بنا سکتی تھی، لیکن نہیں کیا۔ ان عمارتوں میں جتنے بھی خلاف کار اور فتنہ پرور لوگ موجود تھے انہیں قتل کر ڈالتے، مار ڈالتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ یہ ہماری انسانیت ہے۔ ہم ایک انقلابی قوم تھے، انقلاب کیا تھا، دشمن ہمارے سامنے تھا،
کسی نے ہم پر اعتراض نہیں کرنا تھا اگر ہم ایسا کچھ کرتے، لیکن نہیں کیا۔ ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا۔ جس وقت دشمن تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تمہاری خاموشی، تمہاری غیر جانبداری کا نام شرافت نہیں بلکہ حماقت ہے۔ اون وقتی که دشمن به تو تعرض می کند، سکوت تو، بی تفاوتی تو نامش نجابت نیست، حماقت است۔ امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والے 521 یرغمالیوں کو امریکہ مذاکرات کے ذریعے واپس نہ لے سکا۔ اس موقع پر امریکہ نے ان کی رہائی کی خاطر فوجی کارروائی کا ارادہ کیا۔ اس وقت ہم نے یرغمالیوں کو سفارت سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ امریکیوں نے کوشش کی کہ اپنے جاسوسوں کو فوجی کارروائی کے ذریعے آزاد کروا لیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بات کا اطمینان حاصل کریں کہ سارے یرغمالی سفارت کے اندر ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے یرغمالیوں کی صحت و سلامتی کے بارے اطمینان حاصل کرنے کا بہانہ بنا کر ریڈ کراس کے ذریعے دباؤ ڈالا۔ امام کو اطلاع دی گئی۔ امام نے ریڈ کراس کو اجازت دے دی، لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر سارے یرغمالیوں کو جنہیں ہم نے تہران اور سارے ملک میں چھپا رکھا تھا، ایک مرتبہ پھر امریکی سفارت میں واپس لے آئے تاکہ ریڈ کراس والے ان سے ملاقات کریں۔ اس وقت آقائے خامنائی مجلس شورائے عالی امنیت ملی میں امام خمینی کے نمائندے تھے۔ ہم سارے یرغمالیوں کو سفارت میں اکٹھا کر چکے تھے تاکہ ریڈ کراس ان سے ملاقات کر سکے۔ آقائے خامنائی نے بھی ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور پھر سارے یرغمالیوں سے ملاقات کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ریڈ کراس کی ملاقات سے پہلے صورتحال کا جائزہ لیں اور مطمئن ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر گزار ہوں۔ زندہ رہیں۔ شکریہ۔ آپ بہت اچھی فارسی میں بات کر رہے ہیں۔ جی فارسی میں بات کرنا ضروری ہے، 6 مہینے سے یہاں ہوں اس لیے سیکھ لی ہے میں نے۔ کیا پہلے بھی کہیں سے سیکھی تھی؟ جی جی۔ اسی لیے بہت اچھی فارسی بول رہے ہیں۔ جی۔ تو کیا صورتحال ہے؟ بس یوں ہی ہے جیسی آپ دیکھ رہے ہیں۔ رہائش کے اعتبار سے، کھانا، بہت شکریہ، صفائی ستھرائی، سب کچھ اچھا ہے، بس کیا کر سکتے ہیں جب تک یہاں رہنا ہے گزارا کرنا۔ اگر کوئی کمی ہے یا کوئی اعتراض ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی خاص پریشانی نہیں، بس ایک ہی پریشانی ہے۔ یہی کہ آپ یہاں ہیں۔ جی بالکل۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عالمی استکبار کے نمائندوں کو عقل آ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اس ایرانی قوم کے مجرم کو ہمارے حوالے کر دیں اور آپ لوگ انشاءاللہ صحیح و سالم آسانی کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آئیں یہاں تشریف رکھیں۔ مجھے بہت سے کام ہے، میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ محمد رضا پہلوی یہاں واپس آئے اور اس پر مقدمہ چلایا جائے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہر با انصاف انسان اس مسئلے کو بہت واضح طور پر سمجھ سکتا ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک مجرم ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے واپس یہاں آنا چاہیے اور اس پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے مجرم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تو ہمارا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ مشکل تو یہی ہے کہ وہ لوگ آئیں اور آپ لوگ بھی واپس اپنے گھر، اپنی زندگی میں جائیں، اپنے وطن جائیں اور وہاں اپنے کام و کاروبار میں مشغول ہو جائیں۔ آقائے خامنائی کی یرغمالیوں سے ملاقات کے ایک دن بعد اور 24 اپریل 1980 کو امریکہ نے اپنی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ C-130 جہازوں کا ایک دستہ اور CH-35 ہیلی کاپٹر ایرانی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، لیکن دارالحکومت تہران سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ریت کے طوفان نے امریکی فوجی جہاز کو تباہ کر دیا۔ سارے جہازوں اور جو کوئی بھی ان میں تھا، سبھی کو زمین و آسمان میں ایسا پٹخا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایرانیوں نے اس واقعے کا نام الہی طوفان رکھا تھا۔ ایرانیوں نے 444 دن تک یرغمالیوں کو اپنے پاس رکھا اور وہ شاہ کی موت سے پہلے واپس نہ جا سکے تھے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ منظم و ماہر امریکی فوج کے جدید ترین جنگی جہاز طبس کی سڑکوں پر اور ایران کے ریگستان میں اس قدر واضح ذلت اور شرمساری کا شکار ہوں گے۔ ان لوہے کے ہاتھیوں کو آپ نے دیکھا
انہیں دیکھ کر فوراً انسان کے ذہن میں یہ آیت قرآنی آتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. انیس سو 80 کی سردیوں میں انقلاب کے بعد ایران میں پہلے صدارتی انتخابات منعقد ہوئے. اس موقع پر بہت سی شخصیات اور جماعتوں، حزب جمہوری، روحانیت مبارز اور جامع مدرسین نے اتفاق کیا کہ محمد حسین بہشتی کو عہدہ صدر کے لیے نامزد کریں، لیکن امام خمینی نے حکومتی عہدوں کے لیے علماء دین کو نامزد کرنے کی ایک مرتبہ پھر مخالفت کی. اس صورتحال میں ابو الحسن بنی صدر کا نام سامنے آیا. و عضو شورای انقلاب اسلامی آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر توجه فرمایید. اس قوم نے بین الاقوامی تعلقات کے توازن کو بدلنے کا کام اپنے ذمے لیا ہے. اس قوم نے جو انقلاب کیا ہے اس کے لیے نہیں تھا کہ امریکی سفارت پر حملہ کر کے اس کے ملازمین کو یرغمال بنا لیا جائے، بلکہ عالمی مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان رابطے میں بنیادی تبدیلی کے آغاز کے لیے تھا. رٹی ہوئی اور اپنی شہرت کے لیے تقریروں کے دوران وہ اپنے قانون اور ولایت فقیہ کے ساتھ مخالفت کو بھول گیا، یہاں تک کہ مجلس خبرگان میں اس کے مخالفین بھی اس کے حامی ہو گئے. بہت جلد روحانیت مبارز جماعت نے بھی بنی صدر کو آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا. دوسری جانب حزب جمہوری اسلامی کے اراکین اور ان میں سر فہرست آقایان خامنائی، رفسنجانی اور بہشتی نے بنی صدر کی مخالفت کر دی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ حسین حبیبی ان کی طرف سے امیدوار ہوں گے. صدارتی انتخاب کے دوران بنی صدر نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی. امام خمینی سے ملاقات کے بعد جب باہر آیا تو اس نے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. صحافیوں نے اس سے ملاقات کے بارے میں سوالات کیے. پوچھا گیا کہ آپ نامزد ہوں گے؟ اس نے کہا میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. جبکہ جب امام خمینی کے پاس بیٹھا تھا تو کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے. اس نے یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے امام نے اس سے کہا ہے وہ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے. جو افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں ان کی کل تعداد تقریباً 1,95,00,000 سے لے کر 2 کروڑ ہے. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں ان انتخابات میں 70% ووٹرز نے شرکت کی اور ان میں سے تقریباً 75% ووٹس نے جناب بنی صدر کے حق میں ووٹ دیا ہے. لہٰذا ان کا صدر منتخب ہونا واضح ہے اور پہلے مرحلے میں ان کی برتری حتمی ہو گئی ہے. حزب جمہوری اسلامی کی ممتاز شخصیت آقا خامنائی نے نماز جمعہ میں کہا ہم منتخب صدر کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. انہوں نے کہا عوام کو چاہیے کہ صدر کی اطاعت کریں اور صدر بھی عوام کی نصیحت کو خوش دلی سے قبول کریں. ان کی باتیں روح اللہ کے قریبی لوگوں کی جانب سے بنی صدر پر عدم اعتماد کا واضح اظہار تھا. دوسرا واضح اشارہ یہ تھا کہ حزب جمہوری اسلامی ایرانی صدر کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گی لیکن ہر بات و حرکت پر نظر رکھے گی. مردم در مقابل رئیس و زمامدار خود موظفند که حیثیت او را عوام پر اپنے صدر اور حکمران کی نسبت یہ فرض ہے کہ وہ اس کی حیثیت اور شخصیت کو محفوظ رکھیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے پیچھے چلیں، اسے کسی میدان میں اکیلا نہ چھوڑیں. اسی طرح عوام کا فریضہ ہے کہ اپنے صدر، حکمران اور اعلیٰ حکام کو نصیحت کریں
ان کے لیے خیر خواہی کریں۔ اسلام کی طرف سے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ عوام، حکومت اور اعلیٰ حکام کی مشیر ہو۔ واجبی است به نام النصیحة لأئمة المسلمین۔ صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد حزب جمہوری اسلامی نے پارلیمان کے انتخابات کی تیاری شروع کر دی۔ امام خمینی نے پارلیمان کی رکنیت کے لیے علماء دین کو امیدوار بننے کی اجازت دے دی۔ پھر ہمیں کہا کہ پارلیمان کی طرف جائیں، پارلیمان کی طرف بڑھیں، پارلیمان اہم ہے۔ ایک بڑے انتخابی اتحاد کے تحت حزب جمہوری اسلامی، جمعیت علماء مجاہد اور مؤسسہ مجاہدان انقلاب اسلامی نے 30 متفقہ امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ دوسری جانب تحریک آزادی، بنی صدر کے دوستوں، حزب تودا، فدائیان خلق، مجاہدین خلق و بیکار نے بھی اپنی فہرست شائع کر دی۔ اس موقع پر امام خمینی کو عارضۂ قلب ہو گیا اور وہ ہسپتال منتقل ہو گئے۔ بیلٹ باکس کھلنے سے کچھ گھنٹے پہلے امام خمینی ہسپتال سے ہی عوام کے سامنے آئے اور ہاتھ ہلا کر عوامی نعروں کا جواب دیا۔ اس کے باوجود کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس قدر میں بات کر سکتا ہوں میں نے لوگوں سے ہر ضروری بات کہہ دی ہے۔ میں اپنے فرض کا احساس کرتے ہوئے عوام کو ضروری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ اگر قوم نے ان باتوں پر توجہ نہ کی تو میں نے ان کے سامنے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ کل خدائے تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میں وہاں کہوں گا کہ میں نے عوام کے لیے معاملات کو واضح کیا ہے، نقصانات اور خرابیوں کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ لاپرواہی کرو گے تو وہ جو آپ کو باندھنا چاہتے ہیں، وہ جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ جو اسلامی جمہوریہ کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں، جنہوں نے پہلے دن سے آج تک مخالفت کی ہے، یہ لوگ آگے آ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ملک ایسی حالت میں واپس ہو جائے گا جو گزشتہ میں تھی، یا دائیں بازو والوں یا بائیں بازو والوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو اس کی ذمہ داری آپ عوام پر ہے۔ 14 مارچ 1980 کو انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلے پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے۔ پارلیمان کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں کی کل تعداد 1,92,18,070 ہے۔ انتخابی نتائج نے حزب جمہوری اسلامی کی واضح برتری کو ثابت کر دیا۔ ووٹ ملنے کے اعتبار سے سید علی خامنائی تہران میں 5ویں نمبر پر آئے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ ووٹ حزب جمہوری کے ممبروں سے ملے، جن کو پارلیمان میں اکثریت حاصل تھی، اور آخر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کرنا تھا۔ ای کسانی که این ملت شما را نماینده خود قرار دادند، اے وہ لوگو جنہیں اس قوم نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، اور بدھ کے دن آپ لوگ پارلیمان پہنچو گے، جان لیں اس قوم کو آپ سے توقع ہے۔ اس کی پہلی توقع یہ ہے کہ ان کے لیے کام کریں، دشمن سے نہ ڈریں، سستی نہ کریں۔ آپ کے کاموں میں ہمیشہ فیصلہ کرنے کی جرت اور یقین شامل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، عوام آپ سے توقع کرتی ہے کہ راہ اسلام اور امام کے نظریے کو کبھی نہ چھوڑیں۔ خط امام را رها نکنید۔ آقای اسدعلی خامنه‌ای اخطار قانون اساسی. شماره را بفرمایید. 227 آقای. بسم الله الرحمن الرحیم۔ آقا خامنائی پہلی مرتبہ 41 سال کی عمر میں پارلیمان میں پہنچے۔ صدر اور پارلیمانی نمائندوں کے انتخاب کے ساتھ نئے ایران کی تحریک مکمل ہو گئی، اور نیا ایران انقلاب کے مرحلے سے نکل کر حکومت کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ یہ سب کچھ 1 سال اور 2 مہینے میں مکمل ہوا تھا۔ فروری 1979 سے مارچ 1980 تک آنے والے سالوں میں
خامنائی اور ان کے ساتھی حکومت کے تحفظ کی خاطر نئے بحرانوں کا مقابلہ کریں گے۔ بعض عناصر اس مملکت اور انقلاب کے وجود کو مٹانے کی خاطر جنگوں اور بحرانوں کے ساتھ حملہ آور ہوں گے۔